آپ سن رہے پروگرام 770 ہے. میں ہوں ذیشان آپ کے ساتھ, اور ایک خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہیں. یہ انٹرویو لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں eAwaaz.com پر. آپ گاڑیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. فون کر کے ضرور بتائیے کہ ہمارا یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا. کہ آپ ہمارے اس آرٹسٹ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, بات کرنا بھی چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 4166201778. eAwaaz TV فیس بک پر یہ آپ انٹرویو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. شاز بھائی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان میاں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی جی, I just called to say I love you. بہت بہت شکریہ. You're welcome. اور میری طرف سے بھی I love you. I love you too. یار آپ کیوں رقیب بننا چاہ رہے ہیں, آپ بھائی ہمارے. نہیں I also love you یار. I love you and I love you and میں بیٹھا ہوں یہاں پر. نہیں آپ یار دیکھیں, میں نے آپ کو بھی کہا ایکچولی ایک آنکھ میری یہاں تھی, ایک آپ کے بعد تھی. اچھا, آپ کے دیکھنے میں کمال نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میسج پہنچ گیا. ٹھیک ہے شاہد بھائی, بہت بہت شکریہ. ابھی عارف آباد جی نے تھوڑا سا ذکر کیا آپ کے سنگنگ کیریئر کے حوالے سے, تو میں تو آپ کو جو ہے 25 سال پہلے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, زبانہ 20 سال پہلے, 25 سال پہلے. اچھا تم لے جاؤ, تم لے جا سکتے ہو, لیکن 20 سال پہلے چلے جاؤ. سال ہے 97-98 کا. آپ کو اسکول کالجز میں تھے, گاتے تھے. ایک مسٹری سنگر کے ساتھ جو ہے آپ کا تھوڑا سا تاکڑا رہتا تھا. نہیں وہ میرے مسٹری سنگر نہیں, ابھی ہم بتائیں گے. جی ہم کھولیں گے راز. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ آپ کا کچھ چلتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پھر ان مسٹری سنگر نے ایک گانا بنایا اور ایک پہچان بن گئی. ٹھیک ہے, ایسا گانا کہ پشتو سنگر جو ہے اردو بھی گا سکتا ہے, اور وہ کسی بھی ریڈیو اسٹیشن پہ وہ گانا سن لیں آپ, کسی بھی ٹیلی ویژن پہ وہ گانا. کیسٹس کی ہے سولڈ آؤٹ ہو رہی تھی اس گانے کی. میں ابھی اس مسٹر سنگر کی بات کروں گا, تو آپ ہمیں تھوڑا سا لے کے جائیے کہ آپ کی جرنی کیسے شروع ہوئی سنگنگ میں. یار دیکھیں, میں بلانگ کرتا ہوں بڑی ریلیجیس فیملی سے. جی میرے والد محترم کو اللہ غریق رحمت کرے, وہ شیخ القرآن تھے. ہی واز اے شیخ القرآن. جی اور ماشاء اللہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اخص الخاص شاگرد تھے میرے والد. اچھا ماشاء اللہ. اور بڑی انہوں نے محنت کی الحمدللہ. جی تو اصل میں میرے پپا, تایا, ماما, بھائی سب علماء ہیں سوائے میرے. اچھا میں بالکل ہی اپوزٹ لائن میں چلا گیا. جی تو انہوں نے کہا یار دیکھیں ہمارے پرکھوں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے, دیکھو سب دین کی اشاعت میں لگے رہے, تم یہ کیا کر رہے ہو. جی میں نے کہا وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا ہمارا ٹپیکل پنجاب کا, شوق ہے ہمارا. شوق. میں نے کہا یہ تو ہمارا شوق ہے, یہ تو ہم کریں گے. کہا اگر کریں گے, پہلے بہت سمجھایا انہوں نے. تو پھر میں نے کہا مجھے تو کرنا ہے بھائی, مجھے تو میوزک جو میرا پیشن ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں اپنی فیملی سے. صحیح. تو انہوں نے لٹرلی مجھے بے دخل کر دیا. جی بالکل ایسا. میں نے دیکھیں میوزک کے لیے قربانیاں دیکھیں میری. جی میں بے دخل ہو گیا اور محنت کرتا رہا. اور اسی میں وہ جو مسٹری سنگر یہ بول رہے ہیں, جی وہ میرے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. ظفر بھائی جانا پہچانا نام, ذیشان بھائی, جی دا ون اینڈ اونلی رحیم شاہ کی یہ بات کر. جی وہ میرے چائلڈ ہوڈ فرینڈ بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. اور دنیا میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ رحیم کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل کوئی بھی نہیں جانتا. ایون اس کی والدہ اور والد بھی نہیں جانتے, اور مجھے بھی اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ ہم لوگ بہت ہی, آج بھی الحمدللہ, ابھی میری کل ہی بات ہوئی ہے, الحمدللہ ہم لوگ 24 آورس مطلب کنیکٹ ہونے والے لوگ ہیں. جی اور وہ ابھی اس نے مذاق میں کہا کہ یار ان کی لگی بالکل نہیں رہتی تھی. ایکچولی ہوا یہ کہ 98 میں رحیم کا البم آیا. میں نے اور رحیم نے 6 سال ہم لوگوں نے ملیر کھوکھرا پار میں رہتے تھے, اور بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. دونوں چھوٹے چھوٹے گورے چکنے بچے تھے. تو وہ کنڈکٹر کہتا تھا تم منی بس کے, ہمارے ایک D6 چلتی تھی بس, صدر جاتی. تو وہ کہتے تھے یار تم دونوں کرایہ والا تم لوگوں کا ہے نہیں, تم اوپر لیٹ جانا, جب آئے گا نا لکی اسٹار تو ہم آواز دیں گے, لکی اسٹار آگے تم اتر کے چلے جانا, ورنہ ٹریفک پولیس والا روکے گا, چالان کرے گا. ہم لوگ 6 سال ساؤنڈ ماسٹر کی سیڑھیاں چلی, 5 منزلہ ہوتی تھی اور ہم لوگ چڑھتے تھے. 6 سال بعد رحیم کا نمبر آیا. پہلے تو کبھی غم تھا. جی شاز بھائی, یہ رحیم شاہ کا یہی اس گانے کی میں ابھی بات کر رہا تھا, غم.
جو کہ ان کا پہلا البم بھی تھا, ڈیبیو سانگ اور ڈیبیو البم غم ہی تھا. اچھا, انہوں نے تو البم ریلیز کر دی تھی 98 میں, ٹھیک ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے عام الفاظ میں کہتے ہیں اللہ والی فیملی سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. رحیم شاہ نے 98 میں گرانڈ ریلیز کیا. آپ کا پہلا ڈیبیو ہوتا ہے چوری چوری, نہیں اے میرے یار, اے میرے یار, سوری معذرت, اے میرے یار آپ کا ڈیبیو البم آتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا گیپ تھا, 2 سال کا گیپ تھا. تو آپ نے اپنے فیملی کو منایا کہ دیکھیں رحیم نے گا لیا, رحیم شاہ جو ہیں ہمارے, وہ دیکھیں ان کو کہاں سن رہے ہیں, چاہے وہ بس ہو, گاڑی ہو, رکشہ ہو, ٹرک ہو, پہلے تو کبھی کبھی غم شروع تھا. تو وہ آپ کے لیے کتنا تھا؟ رحیم کا جب دیکھیں, آپ بلیو کریں گے, جب رحیم کا البم ریلیز ہوا نا تو میں نے اور رحیم نے پورے کراچی میں ٹیکسی ہم نے ہائر کی. اور میں نے اس کو کہا یار تو ٹیکسی میں بیٹھے رہنا, اچھا نہیں لگے گا, تیرا اپنا وہ ہے نا. پوری کراچی میں نے اس کے پوسٹر لگائے لئی سے, لئی گھر سے بنا کے لے گئے تھے وہاں, اور لگائے. یہ ساری جرنی آج بھی مجھے یاد ہے. جی بالکل. اور جب اس کا فرسٹ ٹائم FM 100 پہ انٹرویو آیا تو لٹرلی میں رو رہا تھا کہ یار آج ہمیں محنت کا حاصل نظر آ رہا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر الطاف راجہ کو خواب میں آ گیا ان کا گانا. اچھا ٹھیک ہے, الطاف راجہ خواب میں گا دیا تو ماشاء اللہ رحیم کو اللہ نے اور عزت دے دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحیم میرے خیال سے لیجنڈ سنگر ہے پاکستان کا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ڈائیورٹ کروایا. دیکھیں ایک چاہت میری ہے ظفر بھائی, اور ایک میرے رب کی. بالکل سبحان اللہ. میں جب اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیسے 360 کا میں نے ٹرن لیا, آپ یقین کریں 360 کا. جب یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں شلوار قمیص پہنوں گا. میں اتنا میں سوتا بھی جینس کی پینٹ میں تھا. میں جینس سے عشق تھا مجھے. اور ان تبلیغی حضرات کو دیکھتا تھا, بھاگ جاتا تھا میں اور رحیم کہ یار یہ 5 منٹ ضائع کریں گے ایسی. تو بھائی بات یہ ہے کہ میرا ایک گانا آیا کرارا راشا پشتو 2000 دسمبر 11 میں, ٹھیک ہے, اس نے آتے ہی تباہیاں مچا دی. وہ 12 لینگویجز میں کاپی ہو گیا, ٹھیک ہے, چائنیز, جیپنیز, ملائی, ہر. اب دیکھو سنگر کی لائف میں ایک ہی گانا ہوتا ہے. میرے اور گانے بھی ہٹ ہوئے. میرا ڈیبیو اے میرے یار بہت ہٹ ہوا, ابھی جو تم نے ویڈیو دیکھیں اے میرے یار آپ کیسٹ لگاتے ہیں, پھر اگلا گانا آتا ہے چندری جو تو نے اوڑھی, ٹھیک ہے نا, اور پھر تیسرا گانا آتا ہے ایک بات کہوں اگر سنتے ہو, سپر ہٹ گانے. بالکل. اسی طرح چوری چوری 2003 میں آیا, اس میں بھی سارے سپر ہٹ گانے میرے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا جو بندے کی پہچان ہوتا ہے, وہ بنا میرا قرارا راشا. اچھا. اور وہ ایسا کچھ اس گانے میں پتہ نہیں آج بھی کوئی سنتا ہے تو ایک تو مائنر ہے, بھیروی چیز ہی ایسی تمہیں پتہ ہے ضرور. تو بس وہ ہٹ ہو گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1.5 سال کے اندر اندر مجھے ڈائیورٹ کر دیا میوزک سے, جس کے لیے میں نے اتنی اسٹرگل اور اتنی قربانیاں, فیملی کو چھوڑا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا, اے علی آپ نے اللہ کی وحدانیت کو کیسے پہچانا؟ تو جواب کیا دے رہے مولا علی؟ فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی میں نے یہ فیل کیا کہ جو علی چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد جنید بھائی کی شہادت ہو گئی. میں نے تو خیر اللہ کے فضل سے 4 مہینے اللہ نے لگوا دیے. طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کر کے گھر بلایا, پھر کارگزاری سنی, پھر جو ہے نا مجھے کہا یار تم حمد و نعت پڑھو. میں نے انسنی کر دی. میں نے کہا یار فیم میں نے دیکھا ہوا ہے, خطرناک چیز ہے, میں کیوں تلوار لٹکاؤں؟ خدا نخواستہ دل میں تکبر آیا, سارے اعمال ضائع. میں نے کہا بھائی گمنامی کی زندگی گزارو. خیر جی, گمنامی کی زندگی گزر رہی تھی, جنید بھائی کی شہادت ہو گئی. واقعہ حالانکہ اس دن میری 2 بھتیجوں کا نکاح تھا, جس دن جنید بھائی کی شہادت ہوئی, اور مفتی تقی عثمانی میرے گھر آئے ہوئے تھے نکاح پڑھانے, ٹھیک ہے. اب جب نکاح ہوا مجھے خبر اسی دن آئی کہ بھائی جنید بھائی کا ہو گیا. دل پکڑ کے بیٹھ گیا. اتنا دکھ ہوا, اتنا وہ واقعہ دل پہ لیا کہ جنازے میں بڑی مشکل سے پہنچا. اور رات کو 11 بجے مولانا کا فون آیا, طارق جمیل صاحب کا, کہ تم جنازے میں نہیں تھے؟ میں نے کہا حضرت میں تھا. کہا اچھا تم قبر کی جگہ پہ نہیں آئے؟ میری آنکھیں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. میں نے کہا حضرت میں یہ واقعہ سے دل ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے. کہا اچھا اب اسی وقت آؤ, میں فلانی جگہ پہ ہوں.
میں پہنچ گیا, مجھے گلے لگایا, رونے لگے. کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا 3-3.5 سال پہلے حمد و نعت پڑھو, تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ میں چپ. میں نے کہا بھی بولوں گا کہ میں یہ تلوار تو کہا کہ اچھا تم اتنے متقی ہو, مجھے کہیں گے. میں چپ. مجھے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا, اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے حمد و نعت پڑھنی ہے. اچھا مجھے اور کوئی تمہارے بغیر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ تمہاری اور جنید کی نسبت ہے کہ وہ بھی سنگر تھے, تم بھی سنگر, تمہاری بھی اللہ نے زندگی بدلی, ان کی بھی. تو پھر میں نے کلام پڑھا, یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا سجدے, اللہ نے شرف قبولیت بخش دیا, پوری دنیا میں وائرل, پوری دنیا میں وائرل. صحیح. اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ رحیم شاہ آپ کے لیے عزیز ہے تو ہمارے لیے بھی عزیز ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جب گانا آیا تھا پہلا اے میرے یار, ٹھیک ہے نا, تو بہت سے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یار یہ رحیم شاہ کا گانا ہے. تو آپ دونوں کا اس بارے میں کیا ہوا کہ یار رحیم شاہ آپ تمہاری آواز مجھ سے ملتی ہے, میری آواز میں تمہیں بتاؤں, اس طرح کا کوئی ابھی ہم نے ایک نعتیہ کلام بھی کیا ماشاءاللہ, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل, دیکھیے گا آپ میرے چینل پہ ہے. بات یہ ہے کہ بچپن سے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, ایک ہی ایرا تھا, ایک ہی اسکول آف تھاٹ تھا, ٹھیک ہے, ایک ہی استاد کے شاگرد تھے, جی ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنی سملر ہو گئی ہم لوگوں کی ہر بات, تقریباً بات کرنے کا اسٹائل, گانا گانے کا اسٹائل, لوگ کہتے یار یہ تو بالکل ایک جیسا گاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال آج بھی رحیم میرے دل کے بہت قریب ہے. اگر میری آواز رحیم تم تک آ رہی ہے تو اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہیں کوئی دکھ نہ دے, اللہ کوئی غم نہ دے, پوری امت سمیت مجھ سمیت. اچھا آپ ارادہ کر کے جائیں کہ اگلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گے, رحیم شاہ کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں زندگی نے وفا کی تو ضرور آئیں گے, ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا 2 البم آپ کے ریلیز ہوئے, ٹھیک ہے نا, تیسرا البم شاید لیلا اور لیلا پہ آپ نے, نہیں میرے پشتو پھر بہت ریلیز ہوئے. جی اسی پہ بات. ہاں پشتو فلموں کے گانے رحیم اور میں گایا کرتے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. پشتو فلموں میں پھر ہم لوگوں نے پشتو والا وہ کرائٹیریا سنبھال لیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ادھر لمیٹڈ آوازیں تھیں, اور پھر ہم لوگ مطلب پشتو کا ہر دوسرا گانا میرا اور رحیم کا ہوتا تھا. جی ہوتا تھا بالکل. تو بس یہ جرنی چلتی رہی, پھر اللہ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا. اب ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے مجھے, 9واں سال چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی 7 مہینے تبلیغ میں بھی اللہ نے لگوا دیے الحمدللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. میں اپنے رب سے بہت زیادہ راضی ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, آپ سب سمیت پوری امت. آمین. اچھا رحیم شاہ کی تو بات ہو گئی, ٹھیک ہے, اب ان کی تعریف آپ جتنی کم کی جائے وہ کم ہے. اور کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جو آپ کے سرکل میں تھا سنگر, چاہے وہ پشتو ہو یا اردو ہو یا پنجابی سنگنگ ہو, ایسا کون سا آرٹسٹ ہے جس سے آپ جو ہے بہت کلوز تھے؟ سارے ہی تھے. اپنے سنگنگ ابرار سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میری, اب بھی ہے ماشاءاللہ, ابرار سے بہت اچھی ہے. جواد سے تھی, ٹھیک ہے. فاخر میرے ساتھ ہم نے بڑے ٹور کیے, ہارون, فاخر اور فریحہ پرویز بہت اچھی میری ان سے ہیں. اور شہزاد رائے اچھے ہیں. اور کیا نام ہے, میں اصل میں اگر کانوں کا بڑا سریلا ہو سکتا, میں گائیکی میں سر نہ ہو مجھ میں, لیکن کانوں کا بہت سریلا ہوں. مجھے راحت فتح علی خان بہت پسند ہے, بہت زیادہ. استاد نصرت فتح علی کی کیا بات تھی, صاحب مہندی حسن جو سریلا ہے, سجاد بھائی the one and only, کیا بات ہے. تو بہت زیادہ پسند ہے. تو اب میں اپنا خود الحمدللہ پورے دنیا میں الحمدللہ اللہ نے عزتیں دی ہیں, دین کی برکت سے دی ہیں. تو مائک میرے ہاتھ سے ابھی بھی چھوٹا نہیں ہے. جی بالکل الحمدللہ. تو تھوڑا سا کرائٹیریا چینج ہو گیا. اسی کرائٹیریا چینج جو کرتے ہیں, آپ نے اسٹوری بھی بتاتے ہیں کہ آپ سنگنگ سے جو ہے حمد اور نشید میں کس طرح ہیں. نبی آپ کے جو وہ آیا تھا نعت, نبی کا نام لب پہ آیا, نبی کا لب پہ, صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے 2 بولو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. یہ کلام تھا ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اچھا
اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کے آنے والے یا کرنٹ جو بھی آپ کے پروجیکٹس ان لائن ہے، تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے کہ یار میرا ایک تو کس چیز میں آپ مصروف ہیں؟ میں الحمدللہ میرے 4 سے 5 کلام آ رہے ہیں. ایک میرا انشاءاللہ انگلش کلام آ رہا ہے. اچھا اور جو میں یہاں کینیڈا میں شوٹ کروں گا. اچھا انشاءاللہ ایک انگلش کلام آ رہا ہے، ایک عربک کلام آ رہا ہے میرا. ٹھیک ہے. اور میرے جو شاعر ہیں وہ 2 شاعر ہیں. ایک شاعرہ ہیں میری سڈنی میں ہوتی ہیں آسٹریلیا میں، اسما جلیل قریشی صاحبہ. اچھا. اور جن کے کلاموں سے مجھے بہت زیادہ فیم ملا الحمدللہ، جی وہ ہیں علاؤ الدین طالب سولہ پوری، مہاراشٹر انڈیا کے. اچھا انڈیا کے میرے شاعر. تو ابھی ایک اور صاحب ہیں انڈیا میں. میرا ایکچولی نومبر میں انڈیا کا ٹور بھی ہے. جی میرے 12 ایونٹس ہیں انڈیا میں الحمدللہ انشاءاللہ العزیز. تو وہ آصف اقبال صاحب ہوتے ہیں، وہ بھی شاعر ہیں. جی. تو ان کا ایک کلام میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں پہ یہ کلام. اچھا ماشاءاللہ. پورے ورلڈ میں جتنے بھی بچے یہ سب کو ڈیڈیکیٹ ہوگا، اور بہت خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ. تو یہ 4 سے 5 انشاءاللہ کلام میرا. ایک دین کی تبلیغ پارٹ 2 آ رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی بڑا سپر ہٹ کلام ہے دین کی تبلیغ والا. صحیح. اچھا شاذ بھائی، آپ نے بہت اپنی جو زندگی کا حصہ جو ہے کراچی میں گزارا. پیدا ہی کراچی میں، کراچی میں، لیکن کراچی والے پکے کراچی والے مدار پانی بہے ہے. ارے کا کرا بھائی، عجب کرا بھائی. اچھا بھائی، خون یا برد جو ہے آپ پشتو ہیں، تو پشتو میں جو ہے 2 لائن ہو جائیں. میں ایکچولی میری جو مٹی ہے نا، مجھے لگتا ہے جی وہ کراچی. وہ تو ہے نو ڈاؤٹ. وہ تو بلونگ کے پی سے کرتا ہوں، کے پی سے کرتا ہوں. لیکن یقین کریں نسوں میں کراچی رچا بسا ہوا ہے. آپ نے لکی اسٹار کا D6 کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ یقین کریں میں اور رحیم دونوں بڑے پیٹریوٹک ہیں. جی. ہم پاکستان سب سے پہلے نو ڈاؤٹ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. بالکل. آپ کیا فرمائش کر رہے ہیں؟ پشتو میں 2 ہو جائے آپ کا جو کلام ہے، نعت حمد باری تعالیٰ. میں ایک حمزہ بابا ہمارے ایک شاعر تھے. جی. ان کی میں آپ کو ایک ربائی سنایا تھا. صحیح. کیا خیال ہے؟ بالکل ہو جائے. چمدان پورتا کون کستاد نازیم زکا حسد ہر چانا بے نیازیم دا قیامت وعدہ دل اندرا تکی خواہ او زدہ دے فریب دیر دور درازیم. پریگدا دنیا راشا خوالا زماراشا در پسمرام زما جندن ستا محبت منا 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 پدی دنیا جنات جنات منا 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 پدی دنیا جنات راوڑا دیدن راوڑا جارو کڑے مدالان دے او رو باران دے راوڑا دیدن راوڑا جارو کڑے مدالان دے او رو شاس خان دے. بہت خوب. سمجھ میں انشاءاللہ نہیں آیا لیکن مزہ بہت آیا. لیکن ہمارے لسنرز کو آیا ہوگا ضرور. جن کو اگر سمجھ میں آتا ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-620-1778. ابھی تک انجوائے کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے 2 سوال جو ہے میں آپ کے، جو ہمارا ابھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کام اور بھی ہے نا زندگی. میں تو کہیں آپ تو ادھر ہی. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. جنہوں نے ابھی ہمیں ٹیون کیا تو ہم شاذ خان سے بات کر رہے ہیں ان کے سنگنگ کیریئر کی، اور ان کا جو اب نعت اور حمد باری تعالیٰ یہ پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم سے جو ہے انہوں نے بات چیت کی. شاذ خان نے عارفہ باجی کے ساتھ جو ہے ان کے جو اپ کمنگ پروڈکٹس ہیں عطر اور فریگرنسز، تو اس کے بارے میں شاذ خان ہمارے جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کے بارے میں ایک دفعہ بتا دیں کہ وہ کس نام سے اویلیبل ہے، کہاں اویلیبل ہے، اور کینیڈا میں. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی، سن بھی رہے ہیں، میرے دوست اور سن بھی رہے ہیں، ان سے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے شاذ خان کو سننا ہے تو آپ شاذ خان اینڈ سہیل موتن آفیشیل یوٹیوب پہ جائیے گا. جی. اور میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتے رہیں. اور فیس بک پہ میرا شاذ خان / آفیشیل پیج ہے،
اس کو بھی اگر آپ لائک کر لیں تو انشاءاللہ میری تمام پوسٹس آپ کو آ جایا کریں گی. اب آپ فرمائیں, کیا فرما رہے تھے؟ بس ہو گیا یہ. اچھا تھوڑا سا جی پروڈکٹ کے بارے میں, وہ جو آپ کی میرا ایکچولی یہ سجدے کے نام سے ہمارا فریگرنس انشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ ابھی ریلیز ہونے والا ہے انشاءاللہ. جی تو 3 تو پکے ہو گئے نا تم لوگوں کے, ذیشان کے, ظفر بھائی کے اور آپا کے. جمال عبد الماجد بھائی جی, اور ہمارے ساتھ عامر صاحب بھی ہیں, ان کے جمال. اچھا جمال سوری, وہ اصل میں بھٹی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. عبد الماجد, جمال, ذیشان اور آپا, تو ان تینوں کا انشاءاللہ آ جائے اللہ نے چاہا تو. اور بہت اچھی خوشبو ہے, مزہ آئے انشاءاللہ. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اچھا ادھر کینیڈا میں ہمارے پنجابی بھائی بھی بہت ہیں. جی بالکل, سکھ بھائی ہمارے جی پنجابی. تو ایک لائن میں ان کے لیے کہہ دوں ضرور. میرا ایک فنی سا سانگ تھا, دیکھیں وداؤٹ میوزک میں گنگنا دیتا ہوں, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. میں اکھڑتے جنگلی پینڈو, تو مٹیار گلاباں دی, تیرا میرا جوڑی وکی, او تیرا میرا جوڑی وکی. میں کھوکے تے سگریٹ پھونکا, تو میرٹ وچ کافی پی, تیرا میرا جوڑی وکی, تیرا میرا جوڑی وکی. میں کھوکے تے سگریٹ پھونکا, تو میرٹ وچ کافی پی, تیرا میرا جوڑی وکی, تیرا میرا جوڑی وکی. میں ایک شرٹ نو تو پاواں, تیرے جوڑے پنجی تی, تیرا میرا جوڑی وکی, تیرا میرا جوڑی وکی. میں مر مر کے BA کیتا, تو کمپیوٹر وچ MSc, تیرا میرا جوڑی وکی, تیرا میرا جوڑی وکی. تیرے نخرے نازاں نالوں سانو چنگی چاچ دی, تیرا میرا جوڑی وکی, تیرا میرا جوڑی وکی. کیا بات ہے. یہ آپ کا چوری چوری جو البم تھا اس میں جنگلی پینڈو کے نام سے یہ ٹائٹل ہے. اچھا جیسے آپ نے کہا کراچی آپ بورن ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اردو لینگویج ہو گئی, فیملی کا آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے پختونخوا, ٹھیک ہے. تو آپ کو پنجابی میں کون کہتا کہ یار یہ فلاں الفاظ جو جیسے پہے کو جو ہے اس طرح کہنا, اصل میں آپ کس طرح تربیت ہوئی؟ لاہور کے بڑے دوست ہیں ہمارے. اچھا تو وہ پان رہنا تو پان کیا ہو گیا پان, تو وہ ہمارا اسٹائل بہت پسند ہے مجھے. جی. اچھا, اور میں آپ کو ایک پوری دنیا سن رہی ہے, دیکھیں ایک چھوٹا سا میسج بہت ہی پیارا دینا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو. جی. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ہم یہاں خود نہیں آئے اپنے مرضی سے, ہمیں یہاں بھیجا گیا. جی. اور بڑی قلیل مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. صحیح. اور یقین کریں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سپوز کریں اگر ہم 100 سال جیتے ہیں, ویسے آج کل تو 50-60 ریشو ہے, سپوز کریں آپ 100 سال جیتے ہیں, تو 100 سال میں یہ آپ کی آخرت حشر کے میدان کی زندگی کے اگینسٹ یہ زندگی 2.5 منٹ کی بنتی ہے, 2 سے 2.5 منٹ. جی. لیکن یہ 2 سے 2.5 منٹ اتنی قیمتی زندگی ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہمیشہ جو آنے والی زندگی ہے یا تو اس کو بگاڑ رہی ہے یا سنوار رہی ہے. نو ڈاؤٹ. تو پلیز میرا جتنے بھی لوگ ہیں جو میری بات سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ رب اس کو 5 سجدے کیے جائیں دن میں. بالکل, 5 سجدے کرو گے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. سارے احسانات اس مالک الملک کے ہیں, سارے احسانات. آج شاز خان جو یہ بول رہے ہیں, اگر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان میں چاشنی ہے, اللہ نے تمہاری یہ آواز مجھے کس نے دی ہے, یہ عزتیں مجھے کس نے دی ہے, یہ میرے رب نے. لیکن اتنی سختی نہ کیا کرو, کبھی کبھی کچھ گنگنا لیا کرو یار. ایسا کچھ نہیں ہے یار, مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں سختی نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. ہم نے اپنے دین کو اتنا ڈراؤنا بنا دیا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جمال بھائی کے چہرے پہ خوشی دیکھے, جب سے میں نے یہ بات اسٹارٹ کیا یہ زندگی جی گئے ہیں, یقین کریں. ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا پیغام ہے محبت, جہاں تک پہنچے. کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی شیعہ, کوئی نہیں, ہم سب ایک ہیں. صحیح, ہم سب ایک ہیں. سب سے پہلے انسانیت ہے, سب سے پہلے
ٹھیک ہے, انسانیت سے بڑا کوئی, اور اسلام نے بھی انسانیت کا ہی سبق دیا ہے, آپ یقین کریں. صحیح, سب سے بڑا سبق دینے والا ریلیجن اسلام ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, جی حکم. شاز بھائی, کوئی بیوی عورت نہیں جو غصہ نہ کرتی ہو, ناراض نہ ہوتی ہو, تو آپ اپنی بیگم کے لیے گنگنا لیتے ہیں کبھی کبھی؟ یار میں بالکل گنگنا لیتا ہوں, اور ابھی میں ایک دوست کے لیے گنگنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میرے یقیناً مجھے سن رہا ہے, وہ اس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. جی جی. خطا تو جب ہو کے ہم حال دل کسی سے کہیں, کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں. کیا بات ہے. کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں. بہت خوب. شاز بھائی, جاتے جاتے اس ہستی کے لیے ایک دو بول ہو جائیں جو ہمارے پیارے بھائی رحیم شاہ نے گایا تھا, اے ماں مجھ کو جلاؤ جھولا. مجھے پتا تھا یہ لڑکا اسی پہ آئے گا. یار میں پتا ہے ایکچولی یہ میں ان لوگوں سے ایکسکیوز کر رہا ہوں جن کی مائیں چلی گئی ہیں اس دنیا سے, اور ریسنٹلی گئی ہیں, ان کا غم تازہ ہوتا ہے. تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا مقصد یہ گانے کا صرف آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. ماں ہستی ایسی ہے کہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ورڈز میں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے میری مثال نہیں دی, اللہ نے ماں کی مثال دی. بالکل. تو میں سنا رہا ہوں, اور بہت ہی خوبصورت اور بڑے پیار سے سنا رہا ہوں, بڑا ایموشن سے سناؤں گا, ایموشنل ہو کے. بالکل بالکل. رونے کا نہیں ہے, نہیں رونے کا. کبھی میں دیکھوں, کبھی میں سوچوں, یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے, تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. او ماں مجھ کو جھولا جھولا رے ماں, مجھ کو جھولا ری جھولا, او ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے. او ماں مجھ کو جھولا ری جھولا رے ماں, مجھ کو جھولا ری جھولا. پہلی دفعہ میں نے پیار کیا, پہلی دفعہ اعتبار کیا, سخت مشکل میں ہوں اب تو تیرے بنا, سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں. او ماں مجھ کو جھولا ری جھولا رے ماں, مجھ کو جھولا ری جھولا. جنت میری ہے پاؤں تیرے, کون ہے جو انکار کرے, میں نے جو کچھ کہا درگزر نہ کرو, اپنی ماں کو خفا عمر بھر نہ کرو. جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا. او ماں مجھ کو جھولا ری جھولا رے ماں, وہ میاں. بہت یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ساری دنیا بھر کی ساری ماؤں کو. اور آخری شعر بھی ہے اس کے ساتھ, ایک سیکنڈ اسی کے ساتھ تھوڑا خراب ہو جائے گا. اچھا. بڑا سمجھایا تینوں سمجھ نہ آیا کدوں, کردائے دلداریاں
تیرے تے گلائے سانو پاگلاں دے لاویں کانو لا لیاں تو یاریاں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. یہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا ہم نے تمام پوری دنیا کی مامس کو, اور اسپیشلی ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, سنگر ہیں, لیجنڈری اسٹار ہیں رحیم شاہ بھائی کو. تو رحیم شاہ اور آپ جب آئیں گے یہاں پہ تو ان سے ڈھیر ساری اور مزید باتیں سپٹمبر میں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی انشاءاللہ تو ذیشان جمال بھائی ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ پیمنٹ ہمیشہ تگڑی دیتے ہو, تگڑی دو گی. تھینک یو ویری مچ. آج کی عید بوجھ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے شاہد بھائی. جی آپ کی جاتے ہیں جو سجدے آیا تھا اس کا پارٹ 3 جو ہے ہم سنائیں گے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو. تو ایک آخری پیغام, یہیں پہ ہم نے اس کو شوٹ کیا نیاگرا پہ. جی جی بالکل. تو ایک آخری پیغام اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم آخری پیغام یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں آپ لوگوں نے بڑے انجوائز کیے ہوں گے, بڑے انجوائے کیا ہوگا. جی جی. لیکن کبھی 3 دن تبلیغ میں بھی لگا کے دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. بہت ہے. یہ میرا چیلنج ہے. اگر مزہ نہ آیا تو مجھے آپ کہیے گا شاہد بھائی آپ نے غلط کہا تھا. صحیح. ضرور آپ 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کے دیکھیں, بہت انشاءاللہ مزہ آئے گا. شاہد بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. 770 AM کو آپ نے رونق پیش کی. ای آواز ٹی وی پہ ہم لوگ لائیو گئے اور یہ پروگرام میں آپ لوگوں کا بہت مشکور. eAwaz.com پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور ای آواز کے فیس بک پیج پہ یہ ہم آپ جو انٹرویو ہے پورا تمام وہ تفصیل سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بعد میں. شاہد بھائی ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے سنتے ہیں دیکھتے ہیں شاہد بھائی کا ایک کلام آیا تھا سجدہ پارٹ 3 جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ نائگرا فالس. جی تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کا سب کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.